ایک رات یہ انگریز بیک پیک ہائکنگ کے لیے نکلتا ہے۔ وہ آسٹریلیا کے دور علاقے میں موجود ہے۔ اس وقت رات ہو چکی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ چڑھائی کرے، اس لیے وہ ایک بلند چٹان کی دیوار پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کا ٹائم ہے لیکن وہ ہائکنگ کا شوقین بھی ہے۔ وہ مسلسل اوپر چڑھتا جاتا ہے اور جب وہ کافی بلندی تک پہنچ جاتا ہے تو اچانک اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ اس کا سر پہلے ایک چٹان کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اس کے بعد اس کا سر دوسری چٹان کے ساتھ ٹکراتا ہے اور وہ مزید نیچے گرتا جاتا ہے اور پھر وہ سر کے بل ہی گرتا ہے اور آخرکار وہ بری طرح زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب وہ زمین پر گرا ہوتا ہے تو فوری جنگلی کتوں کا ایک جھنڈ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کی مکمل کہانی سے پہلے ہم آپ کو ایک معصوم بچی کی دل دہلا دینے والی کہانی ضرور سنائیں گے، جس کو ان جنگلی کتوں نے اٹھا لیا تھا اور کس طرح اس مرنے والے آدمی کی بدولت اس کے ماں باپ کی مشکلات کم ہوئیں اور انہیں انصاف ملا۔ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ معصوم بچی اور اس انگریز کی کہانی کے متعلق جان سکیں کہ یہ کیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس معصوم بچی کی ماں کا نام ایلس ہے۔ ایک رات وہ اپنے خاندان کے ساتھ کیمپنگ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر جس کا نام مائیکل ہے اور 3 بچے بھی تھے۔ وہ ایک مقبول جو کیمپ ہے اس اسپاٹ پر پہنچتے ہیں جہاں پر اور بھی بہت سے کئی خاندان کیمپنگ کے لیے موجود تھے۔ سب نے وہاں پر خیمے لگا رکھے تھے اور اکٹھے بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، کھانا بنا رہے تھے۔ ایلیکس کی سب سے چھوٹی بیٹی کھیلتے کھیلتے تھک جاتی ہے تو اس پر ایلس اس کو اٹھاتی ہے اور خیمے کے اندر لے جا کر ایک چھوٹے سے بیڈ پر سلا دیتی ہے اور اس کو سلانے کے بعد وہ واپس آ کر پھر سے کھانا پکانا شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بچی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ایلیکس فوری طور پہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ خیمے میں کچھ حرکت دیکھتی ہے۔ پھر اچانک ایک جنگلی کتا اس کے خیمے سے دوڑتا ہوا باہر آتا ہے۔ اس سے وہ کچھ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ ایلس فوراً بچی کو چیک کرنے کے لیے دوڑتی ہے، لیکن یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی اپنے بیڈ پر نہیں تھی۔ ایلس اونچی آواز میں کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے خدا او میرے خدا، ایک جنگلی کتے نے میری بچی کو اٹھا لیا ہے۔ پھر وہ فوری طور پہ دوڑ کر اس جنگلی کتے کے پیچھے جاتی ہے تاکہ وہ اپنی بچی کو بچا سکے، مگر بدقسمتی سے بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ جنگلی کتا اس کی بیٹی کو لے جا چکا تھا۔ ایلس فوراً اپنے شوہر مائیکل اور باقی لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور یہ خبر سب کے لیے نہایت حیران کن اور چونکا دینے والی تھی کہ جنگلی کتا بچی کو لے گیا۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے وہ فوراً بچی کی تلاش شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف پولیس کو بھی اطلاع کر دی جاتی ہے۔ مقامی پولیس بھی فوراً پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد تقریباً 300 افراد پر مشتمل ایک گروپ بچی کو تلاش کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ سب لوگ ایک انسانی چین بنا لیتے ہیں تاکہ علاقے میں کوئی بھی تلاش کرتے ہوئے خود بھی گم نہ ہو جائے، اور اس سے ان کو بچی کی تلاش میں بھی آسانی ہو سکتی تھی کیونکہ سارے کنیکٹڈ تھے۔ مگر تمام تلاش کے باوجود ان سب کو بچی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ سب سے افسوس کی بات یہ تھی کہ ایلس اور اس کا خاندان تمام کوششوں کے باوجود بچی کے بغیر ہی گھر واپس لوٹ آتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک گہرا دکھ اور مایوسی کے بادل جو ہیں وہ چھائے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حادثہ کے تقریباً 1 ہفتے بعد ایک سیاح اس علاقے میں تھا کہ اتفاقاً اسے بچی کا سوٹ اور ڈائپر مل جاتا ہے، مگر اس کو وہاں پر بچی کا کوئی سراغ نہیں ملتا، جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ بچی اب زندہ نہیں ہے۔ یہ کہانی مقامی میڈیا میں تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ جیسے ہی لوگ سنتے ہیں کہ ایک خاندان کا بچہ جنگلی کتے نے کھا لیا ہے تو اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنگلی کتا کسی انسانی بچے کو کھا جائے۔ یہ لوگوں کے لیے واقعی ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ اس خبر میں لوگوں کی دلچسپی اور تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ ایلس اور مائیکل سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں انٹرویوز دینے سے وہ دوسرے والدین کو جنگلی کتوں کے خطرات کے بارے میں آگاہ کر سکیں گے، مگر یہی وہ مقام تھا جہاں وہ دونوں
غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں لوگ ان کے جذبات کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ وہ والدین نہیں لگتے جنہوں نے اپنی بچی کو کھو دیا ہو۔ اس وجہ سے عوام میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ایلس اور مائیکل اتنے غمگین نہیں ہیں جتنا کہ ایک بچے کو کھونے کے بعد والدین کو ہونا چاہیے تھا۔ میڈیا اس کہانی کو کور کرتا رہتا ہے اور ایلس اور مائیکل کے بیانیے پر سوالات اٹھنے لگتے ہیں، اور وہ ایسے سوالات تھے مطلب کہ کیا یہ جنگلی کتے کی حرکت ہے یا جنگلی کتا بچے کو اٹھا کے لے گیا؟ جنگلی کتا کیوں بچے کو چوری کرے گا؟ اس طرح کے سوالات کا سامنا تھا اس معصوم بچی کے والدین کو۔ یہ سب کچھ اس وقت اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب پولیس بھی اس کیس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ پولیس سوال کرتی ہے کہ شاید جنگلی کتے نے بچی کو نہ اٹھایا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بچی کو اس کی اپنی ماں نے مارا ہو۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پولیس سیاح کی طرف سے ملنے والے بچی کے سوٹ اور رائفل کو پیش کرتی ہے۔ اس سوٹ کی جانچ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کسی جنگلی کتے کا لعاب یا تھوک نہیں ملتا۔ اس سے سوال اٹھتا ہے کہ اگر بچی جنگلی کتے کے منہ میں تھی تو پھر اس سوٹ پر اس کا لعاب کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایلس بتاتی ہے کہ دراصل اس کی بچی نے سوٹ کے اوپر ایک سفید رنگ کی جرسی پہن رکھی تھی، تو اس کا سوٹ تو مل گیا لیکن وہ جرسی ابھی تک غائب تھی۔ وہ کہتی ہے کہ شاید اس جرسی پر جنگلی کتے کا لعاب ہو، لیکن بدقسمتی سے اس کی یہ وضاحت پولیس اور پروسیکیوٹرز کے لیے کافی نہیں تھی اور اس سے واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پولیس بغیر کسی ثبوت کے ایلس کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس اس کے شوہر مائیکل کو بھی گرفتار کر لیتی ہے اور ایلس پر اپنی بچی کو قتل کرنے کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے، جبکہ مائیکل پر اس قتل میں معاونت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اب پولیس کے پاس کوئی لاش نہیں ہے، کوئی قتل کا ہتھیار نہیں ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایلس گرفتار ہے، اس کا شوہر گرفتار ہے۔ اگر پولیس کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ ہے خون کے کچھ نشانات کہ اس خاندان کی گاڑی پر نظر آ رہے تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر پولیس یقین سے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ خون اسی بچی کا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے جنگلی کتا لے گیا ہے۔ ان سے تفتیش کے بعد ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرائل میں پروسیکیوشن کا کہنا ہوتا ہے کہ ایلس نے اپنی بچی کو شاید کینچی سے مارا ہو اور اس کے بعد اس نے لاش کو خاندان کے گاڑی میں چھپا دیا ہو، اور مائیکل نے اس معاملے میں اپنی بیوی کی مدد کی ہوگی تاکہ قتل کو چھپایا جا سکے اور وہ سزا سے بچ سکے۔ خبر کی طرح اس کیس کا ٹرائل بھی آسٹریلیا میں میڈیا کا موضوع بنا رہتا ہے، یعنی یہ کیس ایسی میڈیا سرکس بن جاتا ہے جو لوگوں نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ ہر لمحہ اس نیوز کا حصہ کور کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک ماہ تک تمام دلائل سننے کے بعد جیوری نے فیصلہ سنایا اور دونوں میاں بیوی کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ مائیکل ٹرائل کے انتظار میں جیل میں وقت گزار چکا تھا، اس لیے اسے دوبارہ جیل میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن غریب ایلس کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اسے ہم نے غریب کیوں کہا، آپ کو آگے تفصیل میں پتہ چل جائے گا۔ اب اس انگریز کی کہانی سامنے آتی ہے جو ایلس کو سزا ملنے کے 3 سال بعد آسٹریلیا کا سفر کرتا ہے۔ وہ اسی مقبول کیمپنگ سپاٹ پر جاتا ہے جہاں سے ایلس کی بچی کو جنگلی کتا اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ رات کے وقت وہاں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چڑھائی کرتے وقت وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جس اونچائی پر تھا وہاں سے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ نیچے گرتا ہے، اور جب وہ نیچے آگے گرتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور کچھ جنگلی کتے آ کر اس کی لاش کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کے 8 دن بعد ایک اور ہائیکر جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ بیگ پیکر کی لاش کو چٹان کے نیچے دیکھتا ہے۔ وہ فوراً پولیس کو اطلاع دیتا ہے، جس کے بعد پولیس تحقیقات کے لیے موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو اس جگہ پر جنگلی کتوں کے بل ملتے ہیں، اور ایک بل میں پولیس کو اس بیگ پیکر کے کپڑے اور بیگ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کو ایک بل سے ایلس کی گمشدہ بچی کی جرسی بھی ملتی ہے، جو بالکل وہی جرسی تھی جس کا ذکر ایلس نے کیا تھا۔
जबकि प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया था कि एलिस झूठ बोल रही है। इस जर्सी मिलने के 5 दिन बाद अदालत एलिस की रिहाई का हुक्म देती है और बच्ची की मौत के हवाले से हुकूमत तहकीकात का आगाज़ करती है। आखिरकार ये साबित हो जाता है कि गाड़ी में जिस खून को पुलिस बच्ची का समझ रही थी वो दरअसल गाड़ी पर किया जाने वाला एक स्प्रे था जो गाड़ियों को साउंड प्रूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा स्प्रे गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां खुद करती हैं। अच्छी खबर ये थी कि आखिरकार एलिस और माइकल मुकम्मल तौर पर बेगुनाह साबित हो जाते हैं। उनकी बेगुनाही के साबित होने के बाद हॉलीवुड इस पूरी कहानी पर एक फिल्म बनाती है जिसमें एमी सीन गुलाबी दिखाई देती हैं।